بولے گئے لفظ، کی گئی کلام اور گفتگو، اور مخاطب کو آپ جس لہجے سے، جس انداز سے اس کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، وہ لہجہ، وہ بات، وہ الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ زخم نیزوں کے وہ مل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، اور زبان کے دیے ہوئے زخم وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو بالخصوص یہ باتیں اس ذات کو کی گئیں جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ انسانیت کا خیر خواہ تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کسی کی خیر خواہی انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد بھی اتنی ہماری خیر خواہ نہیں ہے جتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ تھے۔ ایک رب ہے جس کی رحمت وسعت کل شیء، اور ایک پیغمبر ہے جس کے لیے اعلان ہے اللہ کا رحمت للعالمین۔ ایسے عظیم المرتبت شخصیت اور ایسی خیر خواہی کرنے والی شخصیت، اور بلائے بھی ان کو نجات اور کامیابی کی طرف، اور آگے سے لوگ باتیں کریں، برا بھلا کہیں، گالیاں دیں، بات کو سن کر کانوں میں انگلیاں ڈالیں، استہزاء کریں، تو بندے کا دل دکھتا ہے۔ اور چونکہ وہ علام الغیوب ہے، آدمی اپنے دکھ کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتا کبھی کبھار، لیکن وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والی ذات اللہ کی جو ہے نا، وہ سب کچھ جانتی ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ اپنے پیغمبر کو اس انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے میرے پیغمبر، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے، قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، میں جانتا ہوں اس بات کو، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پتہ ہے میرے پیغمبر آپ کے دل پہ جو گزرتی ہے نا، اور آپ کسی کے سامنے اس چیز کا اظہار کریں یا نہ کریں، لیکن میں اللہ کے سامنے اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے آپ کے دل کی کیفیت۔ تو جب لوگ یہ باتیں کریں نا اور آپ کا دل پہ بوجھ آئے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تعریفوں اور حمدوں کی تسبیحات شروع کر دیں۔ اور اگر اس سے بھی کام نہ بنے، تسبیحات سے بھی کام نہ بنے، اور وہ پریشانی اور دکھ زائل نہ ہو، تو وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، پھر سجدے میں گر جانا ہے۔ تو یہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی اور سمجھا دیا غم دور کرنے کا طریقہ، اور دوسرا اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہمیں بھی سبق مل گیا کہ ہمارے اوپر جب کوئی دکھ، درد، الم، تکلیف، بیماری، رنج، مصیبت، کیس، کوئی چیز مسئلہ بن جائے، تو ہمارے لیے بھی یہی کام ہے کہ ہم اللہ کی تسبیحات کے اندر لگ جائیں، حمد و ثنا کے اندر لگ جائیں، اور سجدے کثرت کے ساتھ، سجدہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا شروع کر دیں، اللہ اس غم اور ہم کو انسان سے زائل فرما دیتے ہیں۔ یہ بالکل پکی بات ہے، یہ مجرب عمل ہے، تجربہ شدہ عمل ہے کہ انسان اپنے دکھ اور پریشانی کے لمحات میں نا اگر اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بنا لے نا، تو اللہ اس دکھ کو فوراً سکھ کے اندر بدل دیتا ہے، اور اس در کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں جہاں سے انسان کے دکھ سکھوں کے اندر بدلیں۔ وہ جمعہ پہ میں نے وہ ایک عربی زبان کا ایک بہت بڑا یہ قصیدہ ہے، یہ اس شاعر نے نا بڑا لمبا یہ قصیدہ لکھا ہے، یا من یرجا
فی الشدائد کلہا یا من الیہ المشتقی والمفزعی. بڑے پیارے الفاظ ہیں، اس نے اپنے اللہ کو پکارا ہے، اے وہ ذات کہ مصیبتوں میں جس کی امید رکھی جاتی ہے. الشدائد، شدائد کہتے ہیں سختیاں، سختیوں میں جس ہستی کی امید رکھی جاتی ہے اور جس کی طرف نظر جاتی ہے. یا من الیہ المشتقی والمفزعی، اے اللہ وہ تیری یہ شان ہے کہ ساری میں نے شکایتیں بھی تیرے سامنے کرنی ہیں اور ساری گھبراہٹیں وہ ان کا حل بھی یا اللہ تیرے دربار سے ڈھونڈنا، اور کوئی دربار کوئی جگہ ہے ہی نہیں. تو بات میں کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا دی ہے؟ تسلی. لوگ باتیں کرتے ہیں اے میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پہلے کتنے رسول کتنے نبی گزر چکے، اور جب بھی کوئی نبی آیا تو قوم کے لوگوں نے اس کے ساتھ استہزاء کیا ہے. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، نیا طریقہ نہیں ہے. آپ اپنے کام پہ لگے رہیں اور یہ اپنے کام پر لگے رہیں. یہ اپنے کام، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی روش اور طریقے کو نہیں چھوڑنا، تو آپ نے بھی اپنے سے پہلے رسولوں اور نبیوں کے طریقے کو نہیں چھوڑنا. آپ اپنا کام کرتے جائیں، یہ اپنا کام کرتے جائیں گے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان میں سے جو زیادہ سخت ہے نا گرفت کے اعتبار سے، فَأَهْلَكْنَا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یہ کیا ہے؟ ان سے پہلے بھی بڑے بڑے مضبوط اور طاقتور لوگ آئے اور ہمارے عذاب کے سامنے ٹھہر. یار اسی بات سے بندے کو تسلی ہو جاتی ہے. یہی بات جو ہے نا، یہی مومن موحد آدمی کے لیے تسلی کا سامان بن جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ان سے پہلے بھی آئے اور وہ بھی چلے گئے، تو انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے. اللہ کا نام پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. مٹانے والے آئے، وہ مٹانے والے خود مٹ گئے لیکن اللہ کا نام باقی ہے. وہ ایک کسی شاعر کا شعر ہے نا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. سورج اس نے طلوع غروب طلوع غروب طلوع غروب وہ چلتا ہی رہنا ہے. تو اہل ایمان بھی اسی طرح، ایک کو ختم کرو گے تو کوئی اور اٹھ جائے گا، اس کو ختم کرو گے تو وہ کوئی اور اٹھ جائے گا. اہل ایمان کو، حق بات کہنے والوں کو، سچے لوگوں کو کوئی آج تک دنیا میں ختم کر ہی نہیں سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکے گا. جس دن ختم ہو جائیں گے نا اس دن قیامت آ جائے گی، پھر اس دنیا نے باقی نہیں رہنا. وہ 30ویں پارے میں آگے آ رہا ہے سورۃ البروج، تو اس کے اندر ایک ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ایک واقعہ کی طرف. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. وہاں پر اللہ نے چند آیتوں میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا. واقعہ تو بڑا لمبا ہے. تو ایک لڑکا تھا، وہ مومن موحد بن گیا اس بادشاہ کے زمانہ میں. تو بادشاہ نے کہا اس کو میں ماروں. تو بادشاہ اس پوری رعایا اور پوری مملکت میں وہ ایک بندہ جو اللہ کا نام لے ہوئے، ایک بندہ. تو بادشاہ نے اس کو مارنے کے لیے اپنے فوجی اپنے ساتھی بھیجے، اس کو جا کے پہاڑ سے گرا دو. اللہ کی شان، وہ مارنے والے مر گئے اور وہ بچ گیا. پھر بادشاہ نے کہا اس کو کشتی میں بٹھا کے دریا میں ڈبو کے آ جاؤ. وہ ڈبونے گئے تھے، وہ ڈوب گئے اور وہ بچ کے آ گیا. بھئی بچانے والا جو ساتھ ہے، جب اس کی طرف سے امر آ جائے گا نا موت کا، پھر دنیا کی ساری طاقتیں بچانے والی ہوں تو کوئی موت سے بچا بھی. پھر بالآخر اس بچے نے خود کہا بول کے اپنے اس بادشاہ کو کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو اس کا ایک طریقہ ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کیسے تو مجھے مار سکتے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ساری رعایا کو جمع کر، میدان لگا، ایک میلہ بنا، سب کو دعوت دے. میلہ سجا، میدان سجا، دعوت دے، لوگوں کو بلا. جب سارے جمع ہو جائیں پھر مجھے ایک جگہ پہ باندھ دینا اور پھر ہاتھ میں تیر لینا اور یہ جملہ بول کے تیر چلانا، بسم رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلا رہا ہوں، بسم رب الغلام. یہ کہہ کے جب تم تیر چلاؤ گے مجھے لگے گا تو میں مر جاؤں گا.
بادشاہ نے کہا چلو جان چھوٹے گی اس سے. اس نے سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے. اسی طرح باندھا گیا. بادشاہ نے تیر چلایا، تیر جا کے اس کو یہاں پہ لگا، بچہ شہید ہو گیا. اب وہ ایک گیا اور وہ جو پاس کھڑے تھے نا ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بے شمار لوگ، سب نے بیک زبان ہو کے کہا آمنا برب الغلام. جس رب کے نام پہ یہ بچہ شہید ہوا ہے نا، ہم سب اس رب پر ایمان لاتے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ تو اور مصیبت گلے پڑ گئی. ایک گیا اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پھر ہو گئے. پھر اس نے کہا بڑی بڑی کھائیاں، خندقیں کھودو. خندقیں کھودی گئی، اس کے اندر آگ جلائی گئی. پھر جو جس نے ایمان کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا اس سے پوچھو، اگر وہ کہتا میں مومن ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، تو دریا آگ میں ڈال دو. اگر وہ پھر جائے تو ٹھیک. اللہ کی شان، ایک عورت، چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں، اور دودھ پیتا بچہ، اس کی چھاتی سے انہوں نے کھینچا، اس کو چھینا اور اس کو آگ کے اندر ڈالا، اور ماں روئی اور ہچکچائی. تو اللہ کی شان، وہ آگ کے اندر جلنے اور گرنے والے بچے نے کہا امی جان خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسے تم آگ سمجھ رہی ہو یہ نار نہیں ہے، یہ گلزار ہے، جنت کا باغ ہے. تو رب جب بچانے والا ہو تو پھر کون ہے اس کو مارنے والا؟ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ اے میرے پیغمبر فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں کہ جو بڑے بڑے طاقتور تناور تھے وہ سارے ہم نے ہلاک کر دیے، یہ کیا رہیں گے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے میرے پیغمبر ان سے پوچھئے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. ذرا ان سے پوچھو جو میری عبادت میں میرا شریک بناتے ہیں، میری ذات و صفات میں اوروں کو میرا شریک بناتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ، اے میرے پیغمبر آپ پوچھیں گے نا تو ضرور بضرور یہ کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، پیدا کیا آسمان و زمین کو اس اللہ نے العزیز جو زبردست ہے، العلیم جو جاننے والا ہے. یعنی اس بات کا اقرار کریں گے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، آگے اللہ نے اپنی پھر خوبیاں اور اپنی قدرت ذکر کرنا شروع کر دی کہ صرف آسمان و زمین کو نہیں پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدن، گود، بچھونا، بستر. اچھا مہد جو ہے نا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا سکولوں کے اوپر لکھا ہوا ہے مہد سے لحد تک، مہد سے لحد تک، یعنی ماں کی گود سے قبر تک. مہد ہو گئی ماں کی گود اور لحد ہو گئی قبر. تو مہد اصل میں کیا کہتے ہیں؟ ماں کی گود، بستر، بچھونا. تو بچے کو، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ رو رہا ہو، وہ دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اس کو سب سے زیادہ آرام دہ اور سکون کی جگہ اس کے لیے اپنی والدہ کی گود ہے. ماں کی گود سے زیادہ نرم بستر کوئی نہیں، ماں کی گود سے بڑھ کر آرام دہ اور پیار اور محبت کی جگہ کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں زمین کو بھی اسی طرح میں نے تمہارے لیے مہدن ایسے بنایا جیسے ماں کی گود ہے. اچھا اب وہ بچہ ماں کی گود میں لیٹ کر اپنی ساری ضروریات پوری کر لیتا ہے، اس کی غذا، کھانا پینا، محبت، پیار، سونا، جاگنا، سارا ماں کی گود میں اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ زمین کو تمہارے لیے میں نے اسی طرح بنایا جس طرح ماں کی گود ہے. تمہاری زندگی، موت، زندگی کی ساری ضروریات اسی زمین سے پوری ہو رہی ہیں. زمین کو اللہ نے کیا بنایا؟ مہدن، گود، جس طرح ماں کی گود ہوتی ہے. تم اس کے جس طرح بچہ وہاں پر پرورش پاتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، اسی طرح تم زمین کے اوپر رہ کے پرورش پا رہے ہو اور تم پروان چڑھ رہے ہو. تو یہ ساری ضروریات ہماری زندگی سے لے کے موت تک اور موت کے بعد بھی ہماری ضروریات اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر رکھ رہی ہیں، اسی سے پوری ہو رہی ہیں. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں. زندوں کے لیے بھی زمین کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے.
وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے بنائے اس زمین کے اندر سبلن راستے، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پا سکو۔ زمین کے اندر اللہ نے راستے بھی بنا دیے، رکھ دیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جانے کے، یہ اللہ رب العزت نے بنا دیے تاکہ تم زمین کے اوپر رہ کر ایک دوسرے کے پاس جانے کے لیے راستہ پا سکو۔ والذی نزل من السماء ماء، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، بے قدر، ایک اندازے کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ۔ یہ لفظ سمجھنے کا ہے۔ بارش شروع ہو جائے اور لگاتار برسنا شروع ہو جائے تو کیا خیال ہے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن لگاتار بارش برسے تو کیا حالت ہوگی ہمارے رہنے کی جگہوں کی، مکانات کی، گلیوں کی، زمین کی؟ کوئی زندگی کے باقی رہنے کے کوئی آثار بچیں گے؟ ہر چیز ختم۔ تو لگاتار وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اور نبی علیہ السلام نے کہا اللہم حوالینا، ایسے کہا حوالینا، یا اللہ ان کو ارد گرد کے علاقوں میں لے جا، لا علینا، ہم سے یا اللہ ان کو دور لے جا، علی اکام الجبل، یا اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے جا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایسے انگلی کا اشارہ کرتے جا رہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ سنتے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی سن لیں، اللہ کے پاک پیغمبر ایسے انگلی کا اشارہ کرتے جا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں جیسے جس طرف انگلی کا اشارہ ہوتا جا رہا تھا بادل اس طرف چلتے جا رہے تھے۔ دائیں طرف اشارہ کیا، بادل دائیں طرف، بائیں طرف، بائیں طرف، یعنی نبی علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی تو سورج نکل آیا تھا، دھوپ نکل رہی تھی۔ تو بارش کا اترنا اور وہ بھی ایک اندازے کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے بارش اور پانی اتارا، بقدر، ایک اندازے کے ساتھ۔ اللہ کو پتہ ہے کتنی بارش میں نے برسانی ہے، کتنی ان کے لیے رحمت ہے اور کب ان کے لیے زحمت بن جائے گی۔ یہ گزشتہ سال کا ہی غالباً واقعہ ہے نا، لگاتار بارشیں ہوئیں اور کیا حالات ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ زمین کو ہم نے زندگی دے دی، اس کے اندر ہم نے زندگی کے آثار رکھ دیے۔ کَذَالِکَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ زمین بنجر ہوتی ہے، بے آباد ہوتی ہے، بارش آتی ہے، چند دنوں کے بعد وہاں سے سبزہ نظر آتا ہے، وہاں پر پھل پھول نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح بارش برسا کے میں نے سبزہ نکالا، کذالک، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ ہر انسان مرتا جا رہا ہے اور زمین کی غذا بنتا جا رہا ہے، مرتا جا رہا ہے اور زمین کی غذا بنتا جا رہا ہے۔ جو بھی جہاں بھی اس کی موت آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو پانی کے اندر غرق ہوا تو وہ زمین کی غذا نہیں بنا، پانی کے اندر غرق ہونے والا بھی زمین کی غذا، آگ کے اندر جل جانے والا بھی زمین کی غذا، جن کو جانوروں اور درندوں نے کھا لیا وہ بھی بن گیا زمین کی غذا۔ ہر چیز جو فضا کے اندر تحلیل ہو گیا اس نے بھی بالآخر زمین کی غذا، ہر چیز زمین کی غذا بنتی جا رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک موسم شروع ہوتا ہے نا بجائی کا موسم، مہینہ 1.5 مہینہ موسم ہوتا ہے، اب اس کے اندر کسان اور دہقان لگے رہتے ہیں، کسی نے مہینہ کے شروع میں دانے ڈال دیے زمین میں، کسی نے درمیان میں، کسی نے ہفتہ پہلے، کسی نے ہفتہ بعد، یعنی ایک خاص مدت ہوتی ہے، مہینہ 1.5 مہینہ، اب اس کے اندر سب نے بجائی کرنی ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک دن اللہ نے رکھا ہے فلاں دن کرو گے تو بس اس کے بعد نا، اللہ نے ایک مدت بنا دی، 20 دن 30 دن 40 دن 50 دن، تم اس کے اندر زمین میں دانہ ڈالو، پھر جو ہے نا وقت آنے پہ 10 دنوں کے بعد، ہفتے کے بعد وہ دانہ پودا بن کے باہر نکل آئے گا۔ یہ بھی ایک مدت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ بجائی کا موسم ہے۔ انسان دنیا میں آ کے زمین کے اندر دفن ہو رہے ہیں، یہ اللہ ان کی بجائی کر رہا ہے، زمین کے اندر جا رہے ہیں۔ جب وقت پورا ہو جائے گا نا بجائی کا، پھر اللہ کی طرف سے بارش آئے گی، بارش برسے گی اور اسی طرح انسان زندہ ہو کے باہر نکلیں گے جس طرح وہ پودا زمین سے باہر نکل آتا ہے۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ سبحان، یہ اعتراض نہ کرے کہ اللہ نے تو کہا ہے میں پیدا کروں گا اور گاڑیاں سکوٹر موٹر سائیکل تو انسان بنا رہے ہیں۔ تو بھائی انسان تو اس زمانہ کے اندر بھی تھے، ہم سے زیادہ عقل مند تھے، ہم سے زیادہ عقل مند تھے، ہم سے زیادہ دانا تھے، لیکن انسان اب بھی ہیں
تو یہ سوچیں انسان کے عقل کو اس طرف لگایا کس نے؟ اللہ۔ انسان کی عقل کو اس طرف لگایا کس نے؟ انسان کو راہ دکھائی کس نے؟ اور ان چیزوں کے اندر جو لوہا، جو گیس، جو پٹرول، جو ڈیزل، جو آئل، جو باقی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، تو اس کی پیدائش اور اس کا بنانا وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ لوہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ فرماتے ہیں لوہا بھی زمین کے اندر ہم نے اتارا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، آسمان سے لوہا ہم نے اتارا ہے۔ فِيهِ بَأْسٌ شدید، اس کے اندر بڑی سختی ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نفع ہے۔ یہ اللہ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتلا دیا تھا کہ تم لوہے سے بھی نفع حاصل کرو گے، لوہے کو بیچ کر بھی اور لوہے کو استعمال میں لا کر بھی تم نفع حاصل کرو گے۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اب سواری جب تم نے کرنی ہے نا، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم برابر ہو کے بیٹھ جاؤ ان کی پیٹھوں کے اوپر۔ جانور ہیں تو ان کی پیٹھ، اور کوئی اور سواری ہے تو پھر بھی تو اس کے اوپر ہی بندہ بیٹھتا ہے، سواری بندے کے نیچے ہوتی ہے اور بندہ سواری کے اوپر ہوتا ہے۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی مہربانی۔ ہاں، سواری کے اوپر بیٹھنا ہے نا تو یہ نہیں کہنا میری سواری بڑی عمدہ ہے، میری سواری بڑی اعلیٰ ہے، نہ، ثم تذکروا نعمت ربکم، اس سواری کو چلانے والا رب بہت اعلیٰ ہے۔ سبحان، ہاں، اس سواری کو چلانے والا رب بہت بڑا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ پڑھ کے نکلو، یہ پڑھ کے سوار ہو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی مہربانی، اذا استویتم علیہ، جب تم اس کے اوپر برابر ہو کے بیٹھ جاؤ۔ وتقولوا، اور پھر تم کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے اس کو ہمارے تابع کیا ہے۔ گاڑی ہے نا، کتنا اس کا زور اور طاقت والا انجن ہوتا ہے، کتنا زور والا انجن ہے، لیکن انسان کے سامنے وہ مسخر ہے۔ 2 پاؤں اور 2 ہاتھوں کا استعمال ہو رہا ہے، اور 2 پاؤں اور 2 ہاتھوں کے سامنے وہ انجن مجبور ہو کے چل رہا ہے، جس طرح انسان چاہتا ہے اسی طرح وہ چل رہا ہے۔ اس کی مرضی ہوئی اس کو میں دائیں طرف موڑوں، گاڑی نے دائیں طرف رخ کر لیا۔ اس کی دل میں خیال آیا میں بائیں طرف مڑوں، اس نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں میری مرضی تو یوں جانے کی ہے۔ اس کے جی میں آیا کہ میں بریک لگاؤں، اس نے اپنے جسم کا استعمال کیا، ہلکا سا اس کو دبایا، وہ اتنا بڑا طاقتور انجن بھی رک گیا۔ تو اس کو روکنے والا، چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب ایک بندہ کہے کہ دیکھو جی اس کے اندر تو انسان ہے، خود بریک لگاتا ہے تبھی وہ رکتا ہے، خود وہ مڑتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کے کیا کمال آ گئے؟ تو پھر یہ ایکسیڈنٹ اور گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کیوں جاتی ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں انسان کا پاؤں کام کرتا؟ ایک گاڑی سامنے سے آ رہی ہے، اس وقت وہ کدھر گئی طاقت پاؤں کی، اور بریک کی طاقت کدھر گئی کہ جو اس کو روک سکے، اس کو دائیں بائیں موڑ سکے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس طاقت کو استعمال ہی نہیں کرنے دیتا۔ پھر اس وقت بندے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا میں کیا کروں۔ جب رب اس طاقت کو چھین لے، اب بریکیں بھی ہو، ہینڈ بریک بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ حادثہ ہو کر رہنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی اب اس کو اس طرح چلانے کی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں سواری کے اوپر سوار ہو کے یوں کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کیا اور مسخر کیا ہے۔ وما کننا لہ مقرنین، ہم تو اس کو قابو کرنے والے نہیں۔ جانور ہے تو اس کی بھی یہی مثال ہے، جانور انسان سے کتنا زیادہ طاقت، تھوڑا سا وہ بپھر جائے تو پورا محلہ بھی اکٹھا ہو جائے نا، تو پھر بھی وہ قابو میں آتا نہیں ہے۔ یہ قربانی کے دنوں میں آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ویڈیوز بھی فیس بک وغیرہ پہ لگی ہوتی ہیں، وہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں جب وہ بپھر جاتے ہیں پھر وہ نہیں دیکھتے سامنے کیا ہے، ہاں پھر ہر چیز کو توڑتے، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے انسان کھڑا ہے، کہ ہر چیز میں ٹکر مار کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کننا لہ مقرنین، اپنی بے بسی کا اعلان کرو، اقرار کرو یا اللہ ہم قابو نہیں کر سکتے، یہ تو نے ان کو ہمارے قابو میں دی ہے۔ کتنا اونٹوں کی قطار ہو، 100 اونٹ ہو، 200 اونٹ ہو، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر مالک تمہاری رسی پکڑ کے چل رہا ہے تو تم نے سر جھکا کے اس کے پیچھے چلتے رہنا ہے۔
یہ اس اونٹ کے ذہن کے اندر یہ بات کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ، اس کے ہاتھ میں بھی رسی ہے نا، تو پیچھے جتنے مرضی اونٹ ہے وہ اسی کی سیدھ کے اندر اسی کے چلانے کے مطابق چلتے آئیں گے۔ اس بچے کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو جس ذہن دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت۔ ایک کتا ہے، اس کو انسان روٹی ڈالتا ہے تو اس کے دماغ میں اس روٹی ڈالنے والے کے لیے اطاعت اور وفاداری کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ایک جانور ہے دودھ دینے والا، مالک اس کے سامنے آتا ہے، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور پھر اس کے نیچے بالٹی لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے تھنوں میں دودھ اتارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری چیزیں اللہ نے کی ہیں نا۔ کون سا ایسا کام ہے جہاں پر انسان کہے کہ نہیں یہ کام تو میں نے کی ہے؟ نہ کوئی۔ ہر کام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ تو یہی بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہی اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے ہر کام میں نسبت اور توجہ کس کی طرف کرو؟ اللہ کی طرف۔ یہاں پر ہے نا سواری میں سوار ہونے، تو کیا کہا؟ سخر لنا، اللہ تو نے مسخر کیا۔ جب کھانا کھانا ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، یا اللہ تو نے کھلایا ہے، تو نے پلایا ہے۔ اسی طرح ہی ہے۔ اچھا، جب سونا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، مجھے سلانا جگانا یا اللہ تیرا نام۔ اور جب جاگنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، یا اللہ اب زندہ کیا ہے تو تو نے کیا ہے۔ آپ دعائیں پڑھتے جائیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ مسجد کے اندر تو آ گیا لیکن رحمت کے دروازے تو نے کھولنے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یا اللہ تیرے رحمت کے گھر سے باہر تو جا رہا ہوں لیکن پھر بھی رحمت اور فضل تیرے کا محتاج ہوں، تو نے رحمت اور فضل کرنی۔ آپ دعائیں پڑھتے جائیں، ہر دعا کے اندر یہی آئے گا، یا اللہ تو ہی ہے، یا اللہ تو ہی ہے، یا اللہ تو ہی ہے۔ اچھا، کسی کی شادی ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے دعا سے کہی ہے بارک اللہ لک، اللہ برکتیں دے، جمع بینکم، اللہ تمہاری محبتوں کو قائم رکھے۔ اور حتیٰ کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہی اب بھی سبق یاد رکھو، انا للہ، یا اللہ ہمارا کچھ نہیں تھا، نہ کو پہلے ہمارا کچھ تھا نہ کو اب ہے، پہلے بھی تیرا اور اب بھی تیرا۔ اور جب قبر کے اندر اتارنا ہے تو پھر بھی کہنا ہے بسم اللہ والا ملت رسول، یا اللہ یہ بھی تیرا حکم تھا تو ہم اس کو زمین کے اندر دفن کر رہے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد بھی کہنا ہے اللہم اغفر لنا، یا اللہ اب بھی تیرے محتاج ہے، تو نہ بخشے تو کوئی بخشنے والا۔ ہر کام میں نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ بس یہی اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہی ہے زندگی کہ جو انسان اس کو سیکھ گیا نا پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور ساتھ یہ بھی کہو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اچھا، اللہ نے اب اپنی یہ باتیں کر کے نا، اپنی یہ نعمتیں، اپنے احسانات، اپنی بھلائیاں، اسے ساری گنوا کے نا اب اللہ تعالیٰ آخر میں شکوہ کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ شکوہ کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، سارے کام اللہ نے کیے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے برسائی، اور اسی طرح زمین کو گود اللہ نے بنایا، اور اس زمین کے اندر راستے اللہ نے بنائے، پھر بارش برسا کے زمین کی زندگی اللہ نے دی، تمہارے لیے جانور اللہ نے بنائے، جانوروں کے اندر نفع اللہ نے رکھے، جانور سواری کے لیے اللہ نے بنائے، سوار ہو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے، یہ اللہ نے تمہیں پہنچایا، اور تم نے کیا کیا؟ اب بات بڑی توجہ کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تو کیے میں نے، اور مشرکوں نے کیا کیا؟ جعلوا لہ، بنا لیے انہوں نے اللہ کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جزءاً، جز اور حصے بنا لیے۔ ہونا تو یہ تھا کہ جب یہ سارے کام اللہ کرنے والا ہے تو پھر جب عبادت اور پکار کی باری آنی تھی، جب سجدہ اور نظر نیاز کی باری آنی تھی، تو اس وقت بھی کہتا ہے انسان یا اللہ جب سب کچھ دیا تو نے، جب سب کچھ عطا تو نے کیا، تو اب دینا بھی تیرے نام پہ ہے، پکارنا بھی تجھے ہے، ماتھا بھی تیرے سامنے جھکانا ہے، عاجزیاں بھی تیرے سامنے کرنی ہے، معبود مشکل کشا حاجت روا بھی تجھے ماننا ہے۔ تو لیکن جب باری آئی نا عبادت کی تو پھر انہوں نے
اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنا لیا. پھر کہنے لگے یہ کھیتی ہے، یہ اناج ہے، اس کے اندر فلاں پیر کا بھی حصہ ہے، فلاں 11ویں والے کا بھی حصہ ہے، فلاں کا بھی حصہ ہے. دودھ اللہ نے دیا اور تقسیم 11ویں کے نام پہ. کھاوے پیوے اللہ دا تے نظر نے آز غیراں دی ہیں. کھاؤ پیو اللہ کا اور حمد ثنائے غیروں کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن مجید میں ایک مقام پہ آتا ہے نا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ایک اس کا معنی ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے زمین اللہ نے بنائی ہے. جس زمین پہ سجدہ ہوتا ہے نا، سجدہ کرنے کی جگہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی. جب زمین اللہ کی تو اس اللہ کی زمین پہ پکارنا بھی کس کو ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. جب یہ زبان اللہ نے دی ہے نا تو اس زبان کے ساتھ پکار بھی اللہ کی. جب ماتھا اللہ نے دیا تو سجدہ بھی اللہ کے سامنے. جب مال اللہ نے دیا تو تقسیم بھی اللہ کے نام پہ کرنا ہے. جب کھیتی میں دانے اللہ نے دیے تو ان دانوں کو تقسیم بھی اللہ کے نام پہ کرنا ہے. جب جانور اللہ نے دیے تو جانور کو ذبح بھی اللہ کے نام پہ کرنا ہے. جب سب کچھ اللہ نے دیا تو نظر نیاز بھی اللہ کے نام کی. اور جب اولاد اللہ نے دی تو نام بھی وہ رکھنا ہے عطا اللہ. یہ اللہ کی عطا ہے، عطا محمد نہیں ہے. ہاں پھر یہ عطا محمد نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ عطا اللہ ہے. ہاں پھر یہ عبد المصطفیٰ نہیں ہے، پھر یہ عبد الرسول نہیں ہے، پھر یہ عبد اللہ ہے، پھر یہ عبد الرحمن ہے. اگر دینے والا اللہ تو پھر شکرانے اور تعریفیں اور حمدیں بھی کس کے نام کی کرنی؟ اللہ کے نام. یہ خلاصہ ہے ساری باتوں کا. اللہ یہ کہہ کے اللہ کہتے ہیں ان الانسان لکفور مبین. بے شک انسان لکفور، بڑا ناشکرا. ایک ہوتا ہے کافر، کافر کا معنی بھی ناشکرا، لیکن کفور مبالغے کا سیدھا بہت ناشکرا. لکفور. اور پھر اللہ نے صرف کفور پہ بس نہیں کیا، صرف یہ اللہ کہہ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہے. آگے اللہ نے پھر ایک اور لفظ ذکر کیا مبین، بڑا واضح طور پر بڑا ہی ناشکرا ہے انسان. اور کسی اور کی طرف بندہ نہ دیکھے، اپنے گریبان میں جھانک لے کہ اللہ نے میرے اوپر نعمتیں اور احسان کتنے کیے اور میں نے اللہ کی شکر گزاریاں کتنی کی.